اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو شان دیا ہے، اور اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہیں، ہم آپ کو حوض کوثر دیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کو یاد کیجئے، اپنے رب کی عبادت کیجئے اور نحر بھی کیجئے، قربانی بھی کیجئے۔ اصل میں یہ اللہ جل شانہ کا حکم مبارک پوری انسانیت کو ہے، وسیلہ امام الانبیاء علیہ السلام بن چکے ہیں، پوری امت کو اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، اے میرے لوگوں، اے میرے بندو، آپ کیا کر لیں؟ عبادت کر لیں اور قربانی بھی کر لیں۔ ابھی عرض کرنے کا مقصد، میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ یہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ تو یہاں سے مراد صلاۃ العید ہے، اور نحر سے مراد قربانی ہے۔ یہ عطا رحمہ اللہ بھی، اکرمہ رحمہ اللہ، قتادہ رحمہ اللہ، تینوں حضرات کا قول مبارک ہے، اور تفسیر مظہری صفحہ نمبر 353 جلد نمبر 10 پہ۔ لہٰذا یہ تو حضرات کا قول ہے، تفسیر کی بات ہوئی۔ ابھی اصل بات تو قرآن عظیم الشان کا اصل مفسر امام الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، فَإِنَّ لَهُ سَمْعَةٌ، جس بندے کی طاقت ہو، وَلَمْ يُزَحِّ، اور وہ پھر قربانی بھی نہ کر لے، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، ہماری مصلاح کو، یعنی ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ ابن ماجہ کا بھی حدیث ہے، ترمذی شریف کا بھی حدیث مبارک ہے۔ ایک بندے کے پاس وسعت ہے، قربانی نہیں کرتا ہے، ہمارے پاس نہ آئے، کیا مراد ہے؟ یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں سے قربانی ثابت ہیں، واجب ہیں۔ اس کا مثال عقلی اعتبار سے کوئی والد صاحب اپنے بیٹے کو کہہ دیں پانی لا، اگر آپ نے پانی نہیں لایا تو میں آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا، دھمکی دے کر اس سے والد بیٹا بھی سمجھ جاتا ہے کہ میرا والد صاحب کا کہنا ہے کہ پانی لائے، یعنی میرے اوپر پانی لانا لازم ہے، اگر میں نے پانی نہیں لائے تو میرا والد صاحب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو بیٹے کی چاہتی ہے کہ میں اپنے والد کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں پانی لاؤں گا۔ ہمارے لیے بھی درس ہے، ہمارا سب سے بڑا والد، روحانی والد، سارے انسانیت سے بڑھ کے امام الانبیاء علیہ السلام فرمان مبارک ہیں۔ ہمارے لیے امام الانبیاء علیہ السلام سب سے بڑھ کے ہیں۔ فرمان یہ ہیں، جس بندے کی وسعت ہے، سمعتن، اس کی طاقت ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ آج کے دور کے اعتبار سے کسی کے پاس 52.5 تولت چاندی یا 7.5 تولت سونا ہے، یا اس کی قیمت ملا کے تقریباً آج کل کے اعتبار سے پھر آپ جو جیولر سونے والے ہیں، سونے بیچنے والے، ان سے دریافت کر لیں۔ تو تقریباً آج کل جو پیسے بنتے ہیں 1,47,000 روپے بنتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس 1,47,000 روپے ہیں، 10 ذی الحجہ 11/12، 10/11/12، تو وہ قربانی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، بندہ ہمارے پاس نہ آئے، اس پر قربانی لازم ہے، نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ ابھی یہ تو امام الانبیاء علیہ السلام کا قول مبارک، اور امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یہ مخنف بن سلیم فرماتے ہیں، قلنا وقوفا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ، ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ عرفہ میں وقوف کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی عام اضحیۃ وعتیرۃ، فرمایا اے لوگوں، ہر اہل بیت، گھر والے پر سال میں قربانی لازم ہے، لازم ہے۔ یہ بات ابھی میں نے عرض کر لی، کون سا بندہ اہل بیت والا؟ جو وسعت والا ہو، اس پہ لازم ہے۔ تو میرے بات کرنے کا مقصد، میں اپنے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے، قرآن پاک عظیم الشان سے اور حدیث مبارکہ سے اور صحابہ کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ عید کی قربانی واجب ہے، اس کا منکر گناہ گار ہے، جہنمی بندہ ہے۔ باقی اور جتنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں یہ سارے غلط دلائل ہیں۔ صرف آج میں آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم لوگوں کی دلائل
ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ سارے لوگوں کی پیدائش، سارے لوگ مخلوق ہیں، محتاج ہیں، اور سارے لوگوں کی پیدائش ایک گندے نطفے سے ہیں. سورہ طارق کی طرف رجوع کر لیں، ایک گندے نطفے سے ہیں. جب ایک بندی کی پیدائش بھی گندے نطفے سے ہیں تو وہ سارا گندا ہے. تو ہمارے لیے اللہ جل شان کا قول مبارک، امام الانبیاء علیہ السلام کے عمل، صحابہ کے عمل ہمارے لیے دلیل ہے. باقی کسی کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی. تو لہٰذا قربانی کرنا واجب ہے. اللہ جل شان سب کو بار بار توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.